الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں، یہاں ان کی طرف اشارہ ہے، ان کا ذکر ہے۔ اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں اور ان 9 چیزوں سے مراد احکام خداوندی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سے مراد معجزات لیں تو نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضاء، نمبر 3 جو ان کی زبان میں لکنت تھی اللہ نے دور کر دی تھی، نمبر 4 سمندر کے اندر ان کے لیے پانی کو پھاڑ کر راستے بنا دیے تھے، نمبر 5 فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آیا، اور نمبر 7 طوفان کا عذاب آیا، اور اس کے بعد کپڑوں میں جوئیں پڑنے کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ تو یہ 7 معجزات ہیں اگر یہاں معجزات مراد ہیں۔ اور اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہیں تو اس میں وہ 9 چیزوں کا ذکر ہے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا نہ دیں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ تو ان کا ذکر ہے۔ لیکن جب یہ باتیں فرعون نے سنی تو چونکہ وہ بڑا متکبر تھا، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ مجھے لگتا ہے جو تو باتیں کرتا ہے نا تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، یہ جادو کی وجہ سے تیرا دماغ کام نہیں کر رہا، تو بہکی باتیں کرتا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی پیغمبر تھے، تو انہوں نے بھی آگے سے سخت جواب دیے، فرمایا کہ نہیں، میرے اوپر جادو نہیں ہوا، بلکہ یہ جو تو متکبرانہ بات کر رہا ہے اور یہ جو تو اکڑ اکڑ کے بول رہا ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، مجھے لگتا ہے کہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اب تیرے دن تھوڑے ہیں کہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وگرنہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو بندہ سر جھکا دیتا ہے، اکڑ کے نہیں چلتا۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں یوں کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین کو اعتراض کا موقع مل گیا، کہنے لگے ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کو پکارو، اور خود یہ 2 خداؤں کو پکار رہا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، رحمان کو بھی پکار رہا ہے۔ تو اللہ نے ان جاہلوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، 2 نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کئی ہیں، تم جس نام سے پکارو اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کا جواب بھی دیا، ان کی تردید بھی کی۔ اور کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے اسی صورت کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ قرآن سن کر مذاق اڑاتے، شور مچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب تم بہت زور سے نہ پڑھا کرو، اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کرو۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا جائے۔ اس پر ایک واقعہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ایک صبح حضرت ابوبکر سے کہا کہ رات جب تم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے پاس سے گزرا تھا، آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے،
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جس ذات کو سنانا چاہتا تھا وہ سن رہی تھی، اس لیے کہ آہستہ پڑھا جائے وہ تب بھی سنتی ہے، زور سے پڑھا جائے وہ تب بھی سنتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اتنا آہستہ نہیں، کچھ بلند پڑھا کر کہ اگر کوئی تیرے پاس سن کر، تیرے پاس کھڑے ہو کر سننا چاہے یا تیرے پیچھے آ کر نیت باندھ کر نماز پڑھنا چاہے تو اسے بھی تیری تلاوت سنے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے فرمایا کہ عمر، رات میں تیرے پاس سے گزرا تھا جب تو نماز پڑھ رہا تھا، بڑی زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا، ایک تو میں شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا، دوسرا میں نیند کو بھگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری دلیل اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، کچھ ایسا پڑھا کر۔ تو یہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ بہت بلند پڑھو کہ پورا گھر اور محلہ پریشان ہو جائے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اتنا ایسا پڑھو کہ اپنے کان بھی نہ سن سکیں، ساتھ کھڑے ہونے والا ایک آدھا مقتدی بھی نہ سن سکے۔ تو درمیانہ راستہ، ہر چیز میں میاں نبی کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے آخر کے اندر اللہ نے جو ہے پھر اپنی توحید کا ذکر کیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آخر میں پھر یہود و نصارہ مشرکین کی تردید ہے کہ وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا مانتے تھے اور اللہ کے شریک ثابت کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ بڑا ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ کمزور بھی نہیں کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، کہ اس کو بیٹا چاہیے، بیٹیاں چاہیے، معاون چاہیے، مددگار چاہیے، جماعت چاہیے۔ نہیں، اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ بڑی وراء الورا ذات ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔